لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ نقشہ ہے وہاں کا کہ کیسے وہاں پہنچنا ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. بہت لمبا چوڑا نہیں ہے, وہ کوئی بہت لمبا علاقہ نہیں ہے. یہ ہے مکہ, یہ مکہ المکرمہ ہے. ٹھیک ہے, مکہ سے 3 کلومیٹر باہر ہے. اب 3 کلومیٹر نہیں رہ گیا. اب مکہ کی جو عزیزیہ وغیرہ جو علاقے ہیں, کالونیاں ہیں, وہ بالکل جمرات کے قریب آ گئی ہے. جمرات وہ علاقہ ہے جہاں جو مینا کی حدود میں ہے, جہاں کنکریاں مارتے ہیں شیطانوں کو. ٹھیک ہے, وہاں سے مینا شروع ہوتا ہے. تو یہ مینا شروع ہو گیا. اب آبادی مکہ کی یہاں تک آ گئی ہے. اب اس لیے 3 کلومیٹر جغرافیائی طور پہ, نقشے کے طور پہ تو لکھا جاتا ہے, پریکٹیکل کوئی نہیں ہے. یہاں تک گھر ہے, یہاں تک یہ جمرات ہے, اور بس تھوڑا سا ایک چوک چھوڑ کے آگے ہوٹل شروع ہو جاتے ہیں, وہاں تک لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں مینان ہے. یہ وہ مینا کا بہت بڑا میدان ہے جس میں سب سے زیادہ خیمے لگے ہوتے ہیں. خیمے دراصل یہی لگاتے ہیں کیونکہ یہاں 3 دن قیام کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں باقاعدہ گورنمنٹ نے خیمے لگائے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے, اور چلر لگائے ہوئے ہیں جیسے یہاں چلر لگاتے ہیں کہ وہاں ٹھنڈ ہو. لیکن جن دنوں میں آپ جا رہے ہیں حج کرنے, اتنی سخت گرمی ہوگی کہ ان چلرز کے اندر, ان خیموں کے اندر بیٹھ کے بھی دوپہر میں آپ اس طرح پسینے سے شرابور ہوں گے جیسے یہاں آپ ابھی باہر سڑک پہ جا کے بیٹھے ہیں. اتنی گرمی ہوگی, اور رات کو اتنی ٹھنڈ ہو جایا کرے گی انہی خیموں میں, کیونکہ وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. وہ صحرائی علاقہ ہے, ریتلا علاقہ ہے, تو وہاں رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے. آج کل بھی اچھی خاصی ٹھنڈ ہوگی. جن لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے اور وہ زیادہ ٹھنڈ میں ہوا میں نہیں لیٹ سکتے, وہ مینا میں ایک اپنی شال یا اپنا سویٹر جو بغیر بازوؤں کے ہو ضرور ساتھ رکھیں, اور ویسے بھی یہاں سے ساتھ رکھیں. ساری آپ خواتین سنیں, حرمین شریفین میں, مسجد حرام میں, مدینہ منورہ کی مسجد میں اتنے تیز اے سی چل رہے ہوتے ہیں کہ اچھے بھلے جوان لوگ چیسٹ انفیکشن کا شکار ہوتے ہیں. ایک تو ویسے وائرس ہوتا ہے, لیکن اس وجہ سے بھی ہمیں چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے کہ ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتی ٹھنڈ. تو ایک سلیو لیس سویٹر ضرور رکھیں اپنے پاس. آپ وہ پہنیں, جب پہنے تو پہنے اپنے چھوٹا سا ہلکا سا لیں جو تھوڑا سا گرم ہو, بہت زیادہ گرم نہ ہو. جب وہ مسجد نبوی جا کے بیٹھنا ہو, آپ نے کچھ دیر اسٹے کرنا ہے, وہاں لیٹنا ہے, سونا ہے, تلاوت کرنی ہے, یا حرم میں آپ نے کچھ ٹائم گزارنا ہے, اور آپ کو ٹھنڈ لگ گئی ہے, آپ کو بالکل اے سی کے سامنے جگہ مل گئی ہے, آپ سے بیٹھا نہیں جائے گا, بہت پریشان ہوں گی, آپ وہ سویٹر پہن لیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو زیادہ سردی نہیں لگتی تو ایک ہلکی گرم شال اپنے پاس ضرور رکھیں. گرمیاں ہیں, ہم سے بہت زیادہ گرمی ہے وہاں, لیکن تیز اے سی ہوں گے, آپ کے لیے مسئلہ ہوگا وہاں. اچھا, تو یہ جو بہت بڑے خیموں کا شہر ہوتا ہے وہ مینا ہوتا ہے. وہاں ایک بعض لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مکتب سے وہاں کا نقشہ بھی لے لیتے ہیں. تو انہوں نے نقشے چھاپے ہوتے ہیں, وہ ایک کارڈ پہ چھاپے ہوتے ہیں, اشتہار بنائے ہوتے ہیں. ان نقشوں پہ انہوں نے طریقہ لکھا ہوتا ہے اپنا خیمہ تلاش کرنے کا. تو وہ اچھی طرح اسٹڈی کریں, اس کو پڑھ لیں. اگر نہ سمجھ آئے تو یوٹیوب پہ انہوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے اس نقشے کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اگر کہیں گم ہو جائے, اپنا نہیں ملتا, تو وہ پھر اس کی مدد سے آسانی سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو ایک کارڈ ملے گا جب آپ یہاں سے جائیں گے, تو ایک کارڈ ملے گا. وہ کارڈ ہر بندے کے اپنے پرس میں, اپنی جیب میں ہونا چاہیے. یہ نہ کہیں کہ چلو ابا جی کے پاس ہے, بھائی جان کے پاس ہے, بہن کے پاس ہے. اپنے اپنے بیگ میں ہونا چاہیے آپ کا ایڈریس, آپ کا پاکستانی فون نمبر, آپ کا وہاں کا فون نمبر, آپ کے کسی محرم کا, اور آپ کا وہاں کے ہوٹل کا کارڈ, اور آپ کا وہ جو خیمے کا کارڈ ہوگا وہ آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے. ہر شخص کے, ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا, ہمارے پاکستانیوں کو تھوڑی سی پتہ نہیں عجیب سی عادت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان کے خلاف ہے اگر ہم نے اپنا ایڈریس اپنے پاس رکھ لیا, اپنا فون نمبر اپنے پاس. ایک کڑے بھی ملتے ہیں آج کل, تو وہ نا انہوں نے کڑے, الیکٹرک کڑے نکالے ہیں, وہ اس کے اندر آپ کا سارا بایو ڈیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ضرور پہننا ہے. یہ نہیں کہنا مجھے تو پتہ ہی ہے سارا کچھ, کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس نے کہاں ختم ہو جانا ہے. آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ جمرات پہ 2-3-4 سال پہلے کس قدر ہلاکتیں ہوئی تھی, اور وہ ایک مسئلہ بن گیا تھا, اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون سا بندہ کہاں کا ہے. وجہ یہی تھی کہ ان کے پرسوں میں, ان کی جیبوں میں کارڈ کے ایڈریس والے کارڈ نہیں تھے, فون نمبر نہیں تھے.
اور اب اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکٹرک کڑا آپ کو دینا ہے، وہ آپ نے لازمی پہننا ہے۔ ایک اور کڑا آپ کو ملے گا جو آپ کے وہاں ٹرین میں سفر کرنے کا ٹکٹ ہوگا، یعنی جس کے پاس وہ کڑا ہوگا وہ ٹرین میں سفر کر سکے گا، دوسرا کوئی نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك